الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اپنے معاشرے کی ایک ایسی جہت کی طرف آپ کو متوجہ کر رہے تھے یا سوسائٹی کا وہ طبقہ جو غربت اور امارت اور عہدے کی تقسیم کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے، اور اس کی خرابی دو طبقات میں زیادہ ہوتی ہے۔ ایک خواتین کے طبقے میں اور ایک وہ لوگ جو غریب ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ اور جب بھی کسی معاشرے میں تقسیم اس بنیاد پر ہونے لگے کہ میرا عہدہ یہ ہے اور میرے مخالف کا عہدہ یہ نہیں ہے، اور فلاں آدمی اس لیے سچ نہ بولا جائے کہ اس کا عہدہ بڑا ہے اور اس سچ پہ پٹائی ہوگی، مار پڑے گی، اور جب عہدوں کے ناجائز فائدے اٹھائے جائیں اور دوسرا وہ طبقہ ہر معاملے میں جس کی سوچ ہو کہ میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، پیسہ میرے پاس ہے، اگر میں وزیر ہوں اور ایک غلطی کر دی اور وزارت چھن گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، 5 کروڑ وزیر اعظم کو، پارٹی چیئرمین کو دے کے میں دوسرے عہدے پہ آ جاؤں گا، اور چونکہ میرے پاس پیسہ ہے اس لیے بچہ قتل کر کے آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، کسی عورت کی عزت سے کھیل کے آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، شراب کے کاروبار میں پکڑا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ان بنیادوں پر عہدہ اور دولت، یہ دونوں چیزیں اگر معاشرے میں تفریق پیدا کرنے لگیں تو اس سوسائٹی میں کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی، اور جلد یا بدیر خدا کی لعنت اس معاشرے پر پڑتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ لعنوا، بنی اسرائیل پر ہماری لعنت پڑی، اور ان کا جرم یہ تھا کہ وہ کسی برائی پر ٹوکتے نہیں تھے اور نیکی میں تعاون نہیں کرتے تھے۔ جب یہ تفریق عام ہو جائے اور پتہ ہو کہ میرا عہدہ اور دولت یہ جرائم کی بنا پر مجھے تحفظ بھی دے سکتی ہیں، تو سب سے زیادہ اس سے ایفیکٹس جو پڑتے ہیں اور متاثر ہوتی ہیں وہ خواتین ہوتی ہیں، اور خواتین کا ایک گروہ ایک عرصے تک اس ظلم کو برداشت کرتا رہتا ہے، اور ذرا اس نے بات کی نہیں اور اس نے جوتا اٹھایا نہیں، ذرا اس نے بات کی نہیں، کوئی غلطی سے بھی بات ہو گئی تو سوٹی اور سٹک پہلے سے تیار ہے، اس کے جسم پر نیل پڑ جائیں، داغ پڑ جائیں، اف تک نہیں کرتی، اور اپنے والدین کے سامنے بھی جا کر جھوٹ بولتی ہے
جس سوسائٹی میں اتنا ظلم مچ جائے اور مردوں کا غصہ بے اختیار ہو جائے، وہاں کتنی نسلوں تک کوئی صبر کرے گا؟ پھر نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ اس طوفان کے سامنے سچ آئے یا جھوٹ، دین آئے یا دنیا، یہ سیلاب سب کو بہا کر لے جائے گا، اور وہ پھر ہوگا جو کچھ کے مارچ میں کراچی میں ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں دو کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ وفات سے چند لمحے پہلے فرمایا کہ دو طبقے معاشرے کے ایسے ہیں کہ کبھی ان پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ ایک فرمایا تھا کہ عورتوں پہ ظلم نہ کرنا، اور ایک فرمایا تھا کہ بے سہارا اور یتیم بچوں پہ ظلم نہ کرنا، اس لیے کہ جو آج بچہ بے سہارا ہے کل کو سہارے والا بھی ہو جائے گا، جو آج یتیم ہے اور لوگ اسے ہٹاتے ہیں کل اس کو بھی آسرا اور ٹھکانہ مل جائے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ ظالم شخص ایسا ہے کہ کسی کو اس بات کی دعوت بھی نہیں دیتا کہ آؤ ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ شدید بارش ہے، مزدوروں کو مزدوری نہیں ملی، کرونا آ گیا، مزدور بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ چلو آج ایک تھیلا آٹے کا ہم انہیں دے آئیں، یہ غریب اپنے گھر کا کچھ سامان کر لیں۔ وہ سچے ہیں جھوٹے ہیں، آپ کی نیت کو آپ کا پروردگار جانتا ہے، اور اس کے استحقاق کو یا مکر کو دونوں کو اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ بار بار کہتا ہے کہ انسانوں کی ضروریات زندگی کو پورا کرو۔ اس حدیث پہ بہت سے محدثین نے اگرچہ کلام کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے کہ ایک وفد افریقہ سے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، اور یہ لمبے تڑنگے حبشی اور سیاہ اور طاقتور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دو عادتیں بہت اچھی ہیں اور اللہ کو پسند ہیں، اور تمہاری دو حرکتیں خدا کو اتنی بری لگتی ہیں اور ناپسند۔ ان کا اللہ کے رسول آپ فرما دیں۔ آپ نے فرمایا جب تم لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آتے ہو تو کوئی طاقت تمہیں ہٹا نہیں سکتی، تم اتنے زیادہ طاقتور اور باتدبیر۔ اور فرمایا تمہارے گھروں میں کوئی مہمان آ جائے تو پھر مہمانوں کی عزت بھی بہت کرتے ہو، یہ دو چیزیں بہت پسند ہیں۔ اور دو بری چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں، اب آج کے معاشرے اور سوسائٹی پہ اسے دیکھیے وہ فٹ آتی ہیں یا نہیں۔ اور یہ جو دو پہلی چیزیں ہیں، مہمان نوازی ہم نے کتنی رہ گئی ہے، اور اللہ کی راہ میں مجاہدہ کتنا رہ گیا ہے۔ اور دو بری چیزوں کے متعلق فرمایا کہ تمہاری دو بری چیزیں یہ ہیں کہ جب تم بھوکے ہو جاتے ہو تو چوریاں اور ڈاکے ڈالتے ہو، وَإِذَا شَبَعُوا ذَنَوْا، اور جب تمہارا پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر بدکاری کے لیے عورتیں ڈھونڈتے ہو۔ یہ سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے وفات سے پہلے کہا کہ ایک یتیموں کا خیال کرنا، اور ایک فرمایا کہ دیکھو عورتوں کے حقوق انہیں دیتے رہیں۔ قرآن اسی لیے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ النساء میں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ جب وہ جذبات، مارنا، مار پیٹ، کٹائی، تھپڑ، گالیاں اور بدترین حرکت کے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ اور پھر رجوع نہ کرنا، کئی مہینے بیٹھی رہو، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سوسائٹی میں جب دولت آتی ہے، عہدہ آتا ہے،
تو پھر عورت کی زبان کھل جاتی، پھر اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ وہ شوہر تو ایک طرف کو راہ خدا کو بھی گالیاں دینے پہ اتر آتی ہے، اس کے اس کفر کا سبب یہ اس کا شوہر یا باپ یا کوئی بھی بنتا ہے، اسے خیال نہیں آتا کہ اس کفر کا سبب میں بن رہا ہوں، میں اس کی جائز اور صحیح خواہشات کو، صحیح تعلیم کو کیوں پورا نہیں کیا۔ آج بیٹی کو صحیح تعلیم نہیں ملے گی، کل کو جا کر یہ فتنے کا سامنا دیکھنا پڑے گا، اور اگر پتہ ہو اسے کہ یہ میرا حق ہے اور یہ میرا حق نہیں ہے، یہاں مجھے بولنا ہے اور یہاں پہ مجھے خاموش رہنا ہے، ان عورتوں اور لڑکیوں کا ہی تو کیا رونا ہے، اس جہنم میں لڑکے بھی جا کر گر گئے، نسلیں اس ناقص نظام تعلیم کی وجہ سے برباد ہو گئیں، اور نظام تعلیم بھی وہ جس کے بعد نہ کوئی نوکری ملنی ہے، نہ کچھ اور سوائے اس کے کہ آدمی دین اور دنیا دونوں ڈبو بیٹھے، یہ حال۔ پھر ایسی ایسی تمنائیں ہوتی ہیں، یہ نظام تعلیم پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہم نے ہر ایک کو ڈھیل دے رکھی ہے، جو ہماری فرما برداری کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی راستے کھلے ہیں، اور جو ہمارے احکامات کے خلاف چلنا چاہتا ہے، جہنم کا کندن اور ایندھن بننا چاہتا ہے، ہم نے اس کو بھی چھٹی دے دی ہے، اور تیرے پروردگار کے ہاں سے کسی پر کوئی قید نہیں۔ وقت لگ جاتا ہے لیکن تمنائیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے کہا ام للانسان ما تمنا، کیا ہم آدمی کو ہر وہ چیز دے دیں جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ جائز خواہشات، صحیح تمنا، اللہ سے مانگنا، دنیا میں اس کے لیے جد و جہد کرنا، یہ سب ٹھیک ہے، اور ناجائز خواہشات حتیٰ کہ اللہ سے اس کے لیے معاذ اللہ دعا مانگنا، یہ کبھی کبھی کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ 4 آدمی بیت اللہ میں حجر اسود کے سامنے بیٹھے ہوئے، 3 بیٹے تھے عبداللہ، یہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے، اور 1 بیٹے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا اتنی پاک جگہ پہ بیٹھے ہو، اتنی اچھی جگہ ہے، ابھی نماز پڑھی ہے، آؤ اللہ سے دعا مانگے، شاید کہ اللہ ہم لوگوں کی سن لے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے پہلے بیٹے عبداللہ نے کہا کہ پروردگار خلافت دے دے، اور وہ 9 سال تک خلیفہ رہے مکہ مکرمہ دارالخلافہ، ایک ہی مرتبہ بنا، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کے دوسرے بھائی عروہ ابن زبیر بیٹھے ہوئے تھے، وہیں عروہ نے اللہ سے دعا مانگی اور ان کا اللہ اس مقام پر پہنچا کہ لوگ مجھ سے علم سیکھیں، اتنا علم دے دے کہ لوگ میرے پاس آئیں اور علم مجھ سے لیا جائے۔ اللہ نے عروہ کو وہ مقام دیا کہ بڑے بڑے لوگ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ، وہ ان سے جا کر پوچھتے تھے اور لوگ عمل کرتے۔ مصعب نے اللہ سے دعا کی اور اسے کہا اللہ عائشہ جو طلحہ کی بیٹی ہیں اور سکینہ جو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، ان دونوں کو میرے نکاح میں کر دے اور عراق کی حکومت دے دے۔ بھائی جب عبداللہ ابن زبیر خلیفۃ المسلمین بنے تو انہوں نے مصعب کو عراق کی حکومت دی، وہ وہاں پر گورنر لگے، اور سیدنا حسین ابن علی اور عائشہ بنت طلحہ دونوں سے ان کا نکاح ہوا رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو عبداللہ نے کہا اللہ بخش دے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ نے ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کیا ہو، اس لیے یہ جو ظلم ہوتا ہے نا پھر غریبوں کو دولت کی بنا پر اور عہدے کی بنا پر، تو عورتوں سے جب ریٹیلیشن آتی ہے تو پھر نسلیں برباد ہو جاتی۔
وہ کہتی ہے چھوڑو، اپنی اولاد کو سکھاتی ہے کہ چھوڑو اس مذہب کو، دین کو، سیدھی طرح بیٹھ کے پڑھو اپنا جو پڑھنا ہے۔ وہ کہتی ہے دین کے یہ ذرائع غلط ہیں، کہیں نہیں جانا میرے بیٹے نے، یہ کرنا۔ یہ سب نتیجے ہیں اس ظلم کے جس کی نسلوں کو برباد کیا گیا ہے۔ اور وہ دیکھتی تھی بچپن میں، اس سے کہا باپ ہاتھ اٹھا لیتا تھا، اب تم میرے شوہر ہاتھ اٹھا کے تو دیکھو میں تمہارے ہاتھ نہ توڑ دوں۔ یہ سب کچھ اسی سوسائٹی میں ہے، اور یہ اس ظلم کی وجہ سے ہے جس کی بنا دولت اور عہدہ ہے کہ آدمی کی حیات چھن جاتی ہے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ابراہیم یہ جو مسلمانوں میں لڑائیاں ہوئیں ان میں کون حق پہ تھا؟ کربلا کا جو سانحہ پیش آیا، اگر آپ اس دور میں ہوتے تو آپ کدھر ہوتے؟ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے جنازے میں صرف 8-10 آدمی شریک تھے۔ اپنی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے اور ستون کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے۔ اس زمانے میں کسی بھی اچھے آدمی کا ستون کے پاس بیٹھ جانا، مسجد کے کسی ستون کے پاس، یہ اعلان ہوتا تھا کہ آؤ اور مجھ سے علم حاصل کرو۔ اور جو ہی 2-3 سے زیادہ چوتھا آدمی آیا اٹھ کے چل پڑتے۔ کسی نے کہا ابراہیم یہ کیا کرتے ہیں؟ لوگ تو آپ سے پڑھنے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا شہرت اچھی نہیں لگتی، مجھے نہیں پسند کہ لوگ میری طرف اشارہ کریں اور کہیں یہ عالم دین۔ اتنے متقی، اتنے پرہیزگار، بڑے لمبے قصے ہیں ان کے۔ کسی نے پوچھا آپ کربلا میں ہوتے تو کیا ہوتا، کدھر ہوتے؟ انہوں نے کہا میں کربلا میں اگر ہوتا اور یزید کے لشکر میں ہوتا اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں کسی کو بھی کچھ کر دیتا، کہہ دیتا، اور میں نے مانا میں بخشا جاتا اور اللہ میرا آخری گناہ معاف کر کے مجھے جنت میں بھی بھیج دیتا، تو تمہارا کیا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں میرا سامنا ہو سکتا تھا؟ وہ مجھے کہتے کہ میرے نواسے کے قتل میں شریک رہے اور اب مجھ سے ملتے ہو، میں کیا جواب دیتا؟ بالکل ٹھیک یہی کیفیت ہے۔ عہدے کی بنیاد پہ ظلم کرتے ہیں اور پیسے کی بنیاد پہ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ سے ملاقات ہونی ہے نا، اللہ کے سامنے کیا چہرہ لے کے جانا ہے اور کیا کہنا ہے اللہ کو کہ اللہ میں کیا کرتا ہے؟ اللہ کی پکڑ، اللہ کا عدل، اللہ کا انصاف بکریوں تک میں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکری جس کے سینگ تھے اس نے مارا اس بکری کو جس کے سینگ نہیں تھے، قیامت میں اللہ ان کو بھی پیدا کرے گا اور کہے گا بس تمہارا جرم اتنا تھا کہ تمہارے پاس سینگ نہیں تھے، مارو اس بکری کو جس کے سینگ تھے، اور پھر فرمائیں گے کونا ترابن، دونوں مٹی میں مل جاؤ، مٹی بن جاؤ۔ اس کا عدل، اس کا انصاف ان عہدوں کے ساتھ نہیں ہوگا جو عہدے آج ظلم کی بنیاد، اور اس دولت کا نہیں ہوگا جس دولت کی بنیاد پر غریب لوگ بنیادی حقوق میسر نہیں ہیں، گھر نہیں ہے، کدھر جائے گا؟ پڑھنے کے اسباب اور ذرائع نہیں ہیں، اپنے بچوں کی فیس ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، بچہ ٹاپ کر کے آیا ہے اور وہ محض اس لیے کہیں پڑھنے نہیں جا سکتا کہ باپ کہاں سے پیسے لائے گا، اور ضروریات زندگی، سردی اور گرمی کے کپڑے تبدیل نہیں کیے جا سکتے، اور خواتین آدھی شلوار کاٹ کے اوپر اور نیچے اور کر کے پہن لیتی ہیں۔ یہ کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی خدا حساب نہیں لے گا
کہ جس سوسائٹی میں یہ ہو رہا تھا اس وقت تم اسی سوسائٹی میں کروڑوں اور اربوں روپے کی زمینوں کے سودے کر رہے تھے، تمہارا ہمسایہ مر رہا تھا اور تمہیں کوئی پرواہ نہیں تھی، یہ خدا حساب ہی نہیں دے گا، پوچھے گا ہی نہیں کسی سے۔ یہ ہم سب کے سوچنے کا مقام۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے اسلام کے معاشی نظام کے متعلق ایک سوال کیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم اپنی ضروریات زندگی سے بڑھ کر جو پیسہ ہوتا تھا اسے دوسروں کا، دوسرے مسلمانوں کا سمجھتے تھے، ہم اسے اپنا نہیں سمجھتے۔ ایک ایک سری بکرے کی 7 گھروں میں گھوم جاتی تھی کہ شاید میرے ہمسائے کو زیادہ ضرورت ہو، شاید میرے ہمسائے کو زیادہ ضرورت ہو، اور پھر اسی گھر میں واپس آ جاتی تھی جہاں سے چلی تھی، اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ مجھ سے زیادہ ضروریات زندگی رکھنے والے اس معاشرے میں موجود ہیں اور اس معاشرے میں مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف خود گواہی دیتے ہیں، انہی کے صدقے ہم جیتے ہیں نا، انہی سے دین حاصل کرتے ہیں نا، انہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ ہم جذباتی تحریکیں اٹھاتے ہیں کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایسا ہے کافر کافر اور یہ نعرے لگتے ہیں، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ عملاً کیا تھے، عملی زندگی میں کیا تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں چھوڑ کر گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی شہادت یہ ہیروز ہیں جو نرسری لگا کر گئے تھے اور صدیوں تک ان سے رہنمائی ملتی رہی، تو آج کیوں نہیں؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میرے گھر آئے، جبکہ وہ عشاء کی نماز کے بعد آرام سے سو کے آخری حصے میں کہیں آئے، مجھے جگایا اور کہنے لگے عبد الرحمن آؤ چلتے ہیں، لوگوں کا پوچھتے ہیں میری سلطنت میں میری رعایا کیسی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم بہت دور نکل گئے ٹہلتے ٹہلتے، ایک بچے کی آواز آئی، ادھر چل پڑے، رونے کی آواز تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے خیمے پہ رکے اور فرمایا کہ کون ہو؟ اس سے کہا میں فلاں عورت ہوں، کیا کر رہی کیوں؟ اس سے کہا یہ بچہ ہے، اسے کوشش کر رہی ہوں کہ تسلی دوں۔ باپ اس سے کہا وہ گیا ہے اور کما کے لائے گا مدینہ منورہ شہر میں مزدوری کر کے پھر ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس سے کہا جا کے عمر سے پوچھو کیوں رو رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بتاؤ تو صحیح ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ اس سے کہا دودھ میرا ہے نہیں، بھوک نے تنگ کر رکھا ہے، شوہر کمانے کے لیے گیا ہوا ہے، میں بچے کو کیا کھلاؤں اور کیا پلاؤں یہ عمر سے جا کے پوچھو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا تم ٹھہرو، میرا انتظار کرو اور میں آتا ہوں۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ان سے بات نہیں ہو رہی تھی اور اپنے آپ کو برا کہہ رہے تھے کہ ہائے عمر تیری وجہ سے کتنے بچے مر گئے، تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ بھاگے پہنچے اور اس کو کہا اسلم کو، اپنے سیکٹری یا غلام کو، فرمایا اسلم اتنا آٹا رکھو، اتنی کھجوریں رکھو، اتنی یہ چیزیں، اتنی یہ چیزیں، اور اونٹنی بھر کے لدی ہوئی لے کے چلے۔ اور اس عورت کو کہا کہ فی الحال یہ رکھو، کھانے پینے کا بندوبست کرو اور اپنے شوہر سے کہنا کہ مدینہ منورہ میں نوکری ملے گی۔ اور پھر اس کے ساتھ مل گئے اور ہنڈیا کے لیے پتھر رکھے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے کہا عمر چھوڑ دیں اس کو، نہ کریں میں کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کو حساب تم دو گے، خدا تم سے پوچھے گا کہ ایک عورت کا بچہ کیوں رو رہا تھا، یہ میں نے دینا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے خدا کی قسم ہے میں نے دیکھا آگ جلائی امیر المومنین نے اور دھوئیں سے ان کی داڑھی سفید تھی، جم گیا دھواں ان کی داڑھی کے بالوں میں اور زرد پڑ گئی ان کی داڑھی۔ اور جب آگ جلی انہوں نے اس کے لیے چیزیں رکھی، اس عورت نے سامان تیار کیا اور اس نے اس بچے کو کھلایا اور بچہ خاموش ہو گیا، ہنسنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے باہر آ گئے، اس سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں کچھ نہیں ہوں لیکن اپنے شوہر کو مدینہ منورہ بھیجو، اسے نوکری دیں۔ یہ جانتے تھے کہ ایک بچے کا رونا اللہ کے ہاں
پکڑ ہو سکتی ہے، اللہ کے ہاں پوچھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم جہنم میں اوندے منہ گرائیں گے اور کہیں گے ذق اس جہنم کے مزے کو چکھ، انک انت العزیز الکریم، تو دنیا میں یہ کہتا تھا کہ تو بہت چھایا ہوا ہے، غالب ہے لوگوں پہ اور تیری بڑی عزت ہے، اب مزہ چکھ اس عزت۔ یہ سارے حقائق ہیں۔ کیا حل ہے سوائے اس کے کہ اس نظام کو تبدیل کیا جائے؟ کیا حل ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے نظام تعلیم پہ سوچیں؟ کیا حل ہے سوائے اس کے کہ جن لوگوں نے یہ مظالم مچا رکھے ہیں لوگ ان کے خلاف اٹھیں اور قانون کی چارہ جوئی کریں کہ یہ کیا ظلم ہے اور یہ کب تک مچا رہے گا؟ ہمارے باپ دادا تباہ ہوئے، ہم تباہ ہوئے، ہماری نسلیں تباہ ہو گئیں، برباد ہو گئیں، کروڑوں انسانوں اور بچوں کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو تم نے جھونک دیا محض اس لیے کہ فارن سے جتنے بھی اسکالرشپس آئیں وہ تمہارے بچوں تک محدود رہیں، سیکٹری تک، اس کے اوپر کے لیول تک، اور تم عیاشیاں کرو اور اس کی بھنک تک نیچے نہ پہنچنے دو۔ یہ عدم مساوات ہے، اللہ کے ہاں جواب دہی ہوگی۔ یہ لوگوں کو ان کی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم کرنا ہے، اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی، خدا ضرور پوچھے گا۔ اللہ نے کہا ہے وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور جن انبیاء علیہ السلام کو ہم نے بھیجا ہے ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور جن تک پیغام پہنچا تھا ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ تمہارا کیا حال۔ یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے پاس سسٹم نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور ان لوگوں نے فرمایا فلتتن، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت اچانک قائم ہو گئی تھی، ان کی بیعت بڑی جلدی میں ہو گئی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت اگر نہ ہوتی تو خلافت کہاں سے آتی اور شیرازہ بکھر جاتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جو جلدی ہو گیا تھا نا سب کچھ، اس میں بڑا فتنہ اور فساد اس کے بعد مچ سکتا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں اس کی مصیبت سے محفوظ رکھا۔ اللہ نے اس جلدی کے خراب نتائج ہم تک نہیں پہنچنے دی۔ یہ ان کے جمعے کا خطبہ ہے، اور فرمایا پھر اس کا نتیجہ ایک یہ نکلا کہ ملک میں مہنگائی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ عنہ کے دور میں یہ چیز اتنے کی تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں اتنی ہو گئی، یہ اس وقت اتنی تھی اب اتنی ہو گئی، اتنی تھی اور اتنی ہو گئی۔ لوگوں اس ملک میں مہنگائی بڑھ گئی ہے، اور میں آج روپے کی قدر کو، قیمت کو ڈی ویلیو کر رہا ہوں، کم کر رہا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 8,000 تھی فلاں چیز کی قیمت، میرے زمانے میں یہ 12,000 ہوگی، تاکہ پبلک میں پیسہ جائے اور لوگ اس کو استعمال کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت پیسے کو ڈی ویلیو کیا جس کی نظیر مجھے آج تک ہمیں کبھی نہیں ملی کہ دنیا میں اس وقت بھی کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا کہ کرنسی کو زیادہ اور کم کرنے سے ملک کی معیشت پہ کیا فرق پڑتا۔ اور پھر آیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اتنا کچھ کیا لوگوں کے لیے، اتنا کچھ کیا کہ لوگوں کی جرت اور ہمت تھی کہ جا کر وہ عدالت میں مقدمے کرتے تھے خلفاء کے خلاف۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف مقدمہ ہوا، انہوں نے ایک ڈھال ایک یہودی کو تحفے میں دے دی تھی، اور وہ ڈھال سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دیکھی اس یہودی کے پاس، نہ اس سے چرا لی تھی۔ پھر وہ گیا قاضی کے پاس، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ ڈھال میری ہے، گم ہو گئی تھی۔ اسے کہا یہ آپ کی نہیں ہے۔ قاضی نے کہا گواہ لاؤ تم دونوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا گواہ لاؤں اور میں گواہ لاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کی تھی تو آپ گواہ پیش کیجئے، کرنا چاہیے، یہ ڈھال تو یہودی کی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے حسن سے کہا کہ چلو بیٹے
گواہی دو کہ ڈھال میری ہے۔ گئے، حسن رضی اللہ عنہ نے گواہی دی، شرح نے گواہی مسترد کر دی، اور اس نے کہا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں قبول ہوتی، تشریف لے جائے۔ اگلے دن سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے قنبر کو لیا اپنے غلام کو اور کہا گواہی دو، اور جب عدالت پہنچے شرح نے کہا حضرت خلیفۃ المسلمین، میں نے آپ سے کل کہہ دیا تھا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں سنوں گا، غلام کی گواہی آقا کے حق میں بھی نہیں سنوں گا، آپ جائیں۔ جب وہ عدالت سے باہر نکلے تو یہودی نے خود ڈھال پیش کی، گرا اور رو پڑا، اور اسے کہا اللہ کی قسم امیر المومنین، اگر یہ انصاف قائم رہا تو قیامت تک آپ کی سلطنت کہیں نہیں جاتی۔ یہ وہ جملہ ہے جو ایک یہودی نے عبداللہ ابن رواحہ سے کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں زمین ملی تھی اور آپ نے بٹائی میں دے دی تھی غنیمت میں، اور یہودیوں سے معاہدہ کیا کہ یہ جو میری زمین ہے اس میں کھجوروں کے باغات لگاؤ گے تم، اور سال بعد یا جب بھی اس کی فصل ہوئی اس کا آدھا تمہارا ہے آدھا میرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آدھا ملتا تھا۔ یہ وہی سال تھے زندگی کے حیات طیبہ کے آخری سال جس میں بیویوں نے تقاضا کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے پیسے بڑھا دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بڑے لمبے واقعات ہیں۔ آپ نے پھر قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک میں گھر نہیں آؤں گا وغیرہ وغیرہ، یہ اس دور کی ساری چیزیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن رواحہ کو بھیجتے تھے اور کہتے تھے رواحہ جاؤ اور ان سے پوچھو میرا کتنا حصہ بنتا ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ جاتے تھے، کھجوریں توڑوا کے 2 ڈھیر بنا دیتے تھے اور کہتے تھے یہودیوں 1 ڈھیر تمہارا ہے، 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، دونوں دیکھ لو، جو تم لے لو، جو چھوڑ دو میں مدینہ منورہ لے جاؤں۔ اس پہ ایک مرتبہ وہ چلے تھے مدینہ منورہ سے، اور ایک یہودی عالم دین نے اس نے روکا اور اس سے کہا اللہ کی قسم عبداللہ اگر اس طرح انصاف مملکت میں ہوتا رہا یہ آسمان دیکھے گا کہ آخری آدمی اس دنیا کا حکمران بھی تمہارا ہی ہو۔ 2 مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سارا مال دولت پیسہ چاندی سب سونا خرچ کر دیا اور نماز پڑھی جہاں پر یہ سب چیزیں اس زمانے میں بیت المال میں رکھی رہتی تھیں، اور انہوں نے کہا اے زمین گواہ رہنا مجھ سے پہلے کسی نے تجھ پہ سجدہ نہیں کیا اور تو بھری ہوئی تھی سونے اور چاندی سے، میں نے تجھے خالی کرایا اس لیے کہ اللہ اس پہ گواہ رہے کہ میں نے اپنی خلافت میں لوگوں کی ضروریات رکنے نہیں دی۔ منبر پر آئے، خطبہ دیا کوفہ میں، اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ریٹس اتنے ہوتے تھے، پھر ہم لوگ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہو گئے، اللہ رحم کرے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے آ کے پھر اپنی مملکت میں پیسے کی ویلیو گرائی اور پھر جا کر کئی مسلمانوں کو آرام ہوا، اور اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مال اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ لوگوں میں سمجھتا ہوں اب ہمیں پھر چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور دیکھو میں اب ریٹس کو اسی سطح پر لے جا رہا ہوں جس سطح پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے۔ ہمارے معاشرے میں ہر آدمی کی ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہیں، اللہ نے ہمیں اتنا نوازا۔ پیسے کی ویلیو کو کم کرنا زیادہ کرنا یہ دنیا میں کس جگہ تصور تھا، ہمیں نہیں ملا۔ بھی پہلے آدمی ہیں غالباً سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے ریٹس میں بنیادی تبدیلی کر دی معیشت میں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے لوگوں کی ضروریات زندگی کیا ہے۔ اسی لیے وہ منبر پر بیٹھے اور ان کا اور تو اپنے حق مہر کی رقم کو کم کرو وگرنہ معاشرے میں فحاشی پھیلے گی، اور پھر کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں حق مہر ایک خاص متعین کر دوں کہ اتنا حق مہر ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کوئی بچی حق مہر نہیں لے گی۔ اور ایک عورت اٹھی اور اس سے کہا کہ اللہ تو کہتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کو شادی کے وقت ایک خزانہ دیتے ہو، اور عمر تم کیسے قرآن پڑھے ہوئے، تم خزانے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ممبر سے نیچے اتر آئے، اپنا ماتھا پکڑا اور کہا اللہ میرے زمانے میں علم اتنا عام ہو گیا ہے کہ ایک سادہ عورت بھی قرآن مجھ سے زیادہ سمجھتی ہے۔
یہ علم تھا، یہ تعلیم تھی، یہ ان لوگوں کے اپنے معاشرے میں تعلقات تھے۔ اس لیے یہ ریٹیلیشن جب ہوتی ہے عورتوں کی طرف سے، پھر سچ اور جھوٹ، مذہب اور غیر مذہب کچھ نہیں رہتا۔ اس وقت سے ڈرنا چاہیے، اور یہ وقت آیا کھڑا ہے، دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ کراچی کے یہ جلوس سب چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ مذہب کے نام پہ سوسائٹیز میں جب ظلم ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے، اور دوسرے کا بھی آغاز ہوا ہے 5-10 برس سے کہ غریب آدمی جب ریٹیلیٹ کرتا ہے۔ صرف کراچی ایک ایسا شہر تھا جہاں سنیچنگ ہوتی تھی، جرائم ہوتے تھے، یہ ہوتے تھے۔ اب اسلام آباد میں بھی ہوتے ہیں، پنڈی میں بھی ہوتے ہیں، میلوڈی اور اپارا میں بھی لوگ فون چھین کے لے جاتے ہیں، 6 روڈ پہ چھین کے لے جاتے ہیں، غوری ٹاؤن میں چھین کے لے جاتے ہیں۔ یہ سب جو سنیچنگ ہو رہی ہے یہ آگے بڑھے گی، حتیٰ کہ لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے، قتل کریں گے اس پیسے کے پیچھے۔ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ دولت اور عہدہ یہ دونوں کے دونوں اس معاشرے کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ ہم سب کا سوچنا ہے۔ آج ہمارے ساتھ نہیں ہوگا تو کل ہمارے بچوں کے ساتھ ہوگا، اگلی نسل کے ساتھ ہوگا۔ کوئی نہیں جانے گا کہ یہ حرام مال ہے یا حلال، ماریں گے اور چھینا جھپٹی